بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے ہم کاروان سعادت کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی عشرۂ فضیلت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس عشرہ میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے فضائل سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کے تحت 2 لیکچر ہمارے اسی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آج ہم قرآن کریم کی سورہ دہر آیت نمبر 8 کی روشنی میں مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ گفتگو کے آغاز سے قبل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کیونکہ دین اور دنیا کی تمام کامیابیاں اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر میں ہی ہیں۔ جس طرح لوہے کو زنگ آ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کے سبب دلوں کو بھی زنگ آ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے ہی دور ہوتا ہے۔ اس لیے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج ہم نے قرآن کریم کی سورہ دہر آیت نمبر 8 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر خود بھوکے رہ کر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی مسکین کو، کبھی یتیم اور کبھی قیدی کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو خود تو بھوکے رہتے ہیں لیکن اللہ سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ اس کے بندوں میں سے کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے اور اپنا کھانا مخلوق خدا کو کھلا دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خالق کی رضا مخلوق کی خدمت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا، یا اللہ تو تو رب ہے، تجھے کھانے کی کیا حاجت؟ اللہ فرمائے گا، تجھے پتا تھا میرا فلاں بندہ بھوکا ہے، اگر تو اسے کھلاتا تو ایسا ہی تھا جیسے مجھے کھلایا۔ پھر اللہ فرمائے گا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ کہے گا، یا اللہ تو تو رب ہے، تجھے پانی کی کیا حاجت؟ اللہ فرمائے گا، تجھے پتا تھا میرا فلاں بندہ پیاسا ہے، اگر تو اسے پلاتا تو ایسا ہی تھا جیسے مجھے پلایا۔ پھر اللہ فرمائے گا، میں ننگا تھا، تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ تو تو رب ہے، تجھے لباس کی کیا حاجت؟ اللہ فرمائے گا، تجھے پتا تھا میرا فلاں بندہ بے لباس ہے، اس کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں، اگر تو اسے لباس پہناتا تو ایسا ہی تھا جیسے مجھے پہنایا۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو مخلوق خدا کے کام آتے ہیں وہ دراصل اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان مقدس ہستیوں کی جو خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنا کھانا اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب لوگوں کے پاس کھانا وافر ہوتا ہے تب اس میں سے کچھ کھانا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں، لیکن جس کے پاس ہو ہی تھوڑا سا، جو خود بھوکا ہو، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہوں اور وہ خود بھوکا رہے، بچوں کو بھوکا رکھے اور اپنا کھانا کسی اور کو کھلا دے، ایسا کوئی نہیں کرتا۔
یہ جگرا صرف انہی مقدس ہستیوں کا ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کی سورہ طہر آیت نمبر 8 میں کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آپ لوگ منت کے روزے مانو، جب اللہ دونوں بچوں کو صحت دے تو شکرانے کے طور پر روزے رکھو۔ حضرت خاتون جنت و قیامت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام اور آپ کی کنیز بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دونوں شہزادوں نے بھی نظر مان لی، اللہ صحت دے گا تو 3 دن روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام صحت یاب ہو گئے، لیکن اس دوران گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، 2 جہانوں کے شہنشاہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اہل بیت نبوت اکثر فاقے کرتے تھے، اور صرف اہل بیت ہی نہیں، خود حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اکثر فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کا فقر اختیاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا، چاہے تو دنیا کا مال لے لیں، لیکن ان مقدس نفوس قدسیہ نے دنیا کے مقابلے آخرت کو ترجیح دی۔ یاد رکھیں، یہ دنیا اور دنیا کا مال تو دنیا داروں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے تو آخرت ہی سب کچھ ہے، کیونکہ اس دنیا کو اور دنیا کے مال کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے نبی اور نبیوں کی اولادیں بھی اس دنیا میں سے بس اتنا ہی حصہ لیا جس سے ان کا گزر بسر ہو سکے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، امام حسن امام حسین کو صحت ہو گئی، لیکن اب روزے رکھنے کے لیے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اہل بیت نبوت نے پانی کے ساتھ سحری کی اور روزے کی نیت کر لی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے، سارا دن مزدوری کی۔ یہاں رک کر ذرا سوچیں، اگر امیر المومنین علی علیہ السلام جیسی مقدس ہستی جن کا مقام و مرتبہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بلند ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، داماد ہیں، جانشین ہیں، اگر وہ رزق حلال کے لیے محنت مزدوری کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ضرور رزق حلال کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جتنے بھی بڑے علامہ بن جائیں، پیر بن جائیں، صوفی بن جائیں، رزق حلال کے لیے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے لوگ ان مذہبی رہنماؤں کی عزت کم کرتے ہیں جو رزق حلال کے لیے تگ و دو کریں، کوشش کریں۔ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ علامہ صاحب یا پیر صاحب دنیا دار ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر یہ لوگ کاروبار نہیں کریں گے تو گھر کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ مذہبی رہنماؤں کے خرچے زیادہ ہیں، ان کا لوگوں سے ملنا ملانا، آنا جانا ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا خرچ بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ لوگ کاروبار نہیں کریں گے تو پھر مجبوراً انہیں لوگوں کی جیب پر نظر رکھنی پڑے گی، دھوکہ فریب کر کے لوگوں سے پیسہ نکلوانا پڑے گا۔ اس لیے انہیں چاہیے امیر المومنین علی علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے رزق حلال کے لیے کوشش ضرور کریں، اور مخلوق کو بھی چاہیے ایسے لوگوں کی قدر کریں جو رزق کا خود بندوبست کرتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، دھوکہ فریب نہیں کرتے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے کچھ جو حاصل کیے، گھر تشریف لائے تو سیدہ کائنات بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو پیسے، آٹا تیار کر کے روٹیاں بنائیں۔ افطار کا وقت ہوا تو ایک سائل آ گیا، اس نے دروازے پر دستک دی، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کھانے کو دیجیے۔ اللہ کا نام سنا تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے فوری اپنی روٹی سائل کو دے دی۔
سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین، حتیٰ کہ آپ کے گھر کی کنیز بی بی فضہ نے بھی اپنی روٹی سائل کو دے دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس بڑے خاندان کو کس قدر شدید محبت اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے۔ ایک سائل تھا، ایک روٹی دے دیتے تب بھی سائل کا گزارا ہو جاتا، لیکن اس نے نام اللہ کا لیا تھا، اس لیے سبھی نے اپنا کھانا اللہ کے نام پر اس کے حوالے کر دیا اور خود پانی پی کر روزہ افطار کیا۔ دوسرے دن پانی کے ساتھ سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پھر یہودی کے باغ میں مزدوری کے لیے چلے گئے۔ کام سے فارغ ہوئے، جو حاصل کیے، گھر آئے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے انہیں پیس کر آٹا تیار کر کے روٹیاں پکائیں۔ افطار کے وقت پھر سائل آ گیا۔ اس نے آواز دی، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، کھانے کی حاجت ہے، اللہ کے نام پر کچھ دیجیے۔ آج پھر سبھی گھر والوں نے اللہ کی محبت میں اللہ کے بندے کو وہ 5 روٹیاں دے دیں جس کی انہیں خود شدید حاجت تھی، کیونکہ 2 دن سے روٹی کا ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گیا تھا۔ ماں باپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین بھی 2 دن سے بھوکے تھے، لیکن اس کے باوجود صبر شکر کر کے پانی سے افطار کیا۔ تیسرے دن بھی پانی سے سحری کی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے مزدوری کر کے جو حاصل کیے، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے روٹیاں تیار کیں، تو پھر افطار کے وقت سائل آ گیا۔ کہنے لگا، قیدی ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کھانے کو کچھ دیجیے۔ قربان جائیں اہل بیت کی سخاوت پر، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ضرورت، اپنے بچوں کی ضرورت بارے نہیں سوچا۔ ان کی کنیز بی بی فضہ کے قدموں پر ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارا گھر، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ قربان، جو اہل بیت نبوت کی اس عظیم قربانی میں ساتھ ساتھ رہیں اور صبر شکر سے کام لیا۔ 3 دن گزر چکے تھے، کچھ کھانے کو نہ ملا۔ یہاں یہ بات یاد رہے، اہل بیت نبوت بے بس نہیں تھے، وہ غریب بھی نہیں تھے، بلکہ وہ تو ایسے امیر تھے کہ دنیا جہاں کے امیر مل کر ان کے قدموں سے لگی خاک شفا نہ خرید سکیں۔ اللہ نے انہیں وہ عظمتیں، وہ شانیں عطا فرمائیں جو اور کوئی حاصل نہ کر سکا۔ اللہ نے اپنی بنائی خوبصورت جنت کی سرداری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کو عطا فرما دی، اور عورتوں کی سرداری خود سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرمائی۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث سنیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے یہ کہہ کر اجازت لے کر آئے کہ آپ کی اور اپنی مغفرت کے لیے دعا کرانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز مغرب ادا کی، لیکن دعا کرانے کا موقع نہ ملا۔ عشاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر کی طرف چل دیے، حذیفہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ قدموں کی آہٹ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ حذیفہ ابھی بولے بھی نہ تھے کہ حضور خود بولے، حذیفہ ہے۔ عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا، کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخشے اور تیری ماں کو بھی بخشے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حذیفہ ابھی آنے کا مقصد بیان نہیں کیا، حضور نے سننے سے پہلے ہی ان کے آنے کا مقصد پورا کر دیا۔ پھر فرمایا، حذیفہ سن، آج ایک فرشتہ ابھی میری زیارت کے لیے آیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے ذریعے ہر اس امتی کو جو مغفرت چاہتا ہے پیغام دے دیا، اگر کوئی عورت ہے تو یاد رکھے جنت میں سرداری فاطمہ الزہرا کے پاس ہے۔ جنت چاہیے تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے تعلق جوڑو، اور اگر کوئی مرد ہے اور مغفرت چاہتا ہے تو یاد رکھے جنت کی سرداری حسن و حسین کے پاس ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جس کا تعلق جنت کے سرداروں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ یہ وہ عظیم خاندان ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔
اور اللہ کی خاطر دنیا میں رہے، اللہ کی خاطر جیے اور اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت نبوت پہ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جب اہل بیت 3 دن فاقے میں رہے، اپنا کھانا اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو دے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اہل بیت نبوت کے چہرے اترے ہوئے دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے، ایسی حالت کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا 3 دن سے فاقہ ہے، جو کھانا آیا تقسیم کر دیا۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اہل بیت خوش ہو جاؤ، یہ ایک امتحان تھا جس میں آپ کامیاب ہوئے۔ وہ سائل کوئی اور نہ تھا بلکہ خود جبریل تھے جو اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لینے آتے تھے۔ آج اللہ نے تمہارے لیے قرآن کی یہ آیت اتاری ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں اپنا کھانا مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ اس آیت کا یہ شان نزول امام رازی، امام جلال الدین سیوطی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی سمیت بہت سے مفسرین نے اپنی تفاسیر میں بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ ہے اہل بیت کا۔ ساری امت دعویٰ کرے اللہ سے محبت کا، لیکن یہ وہ ہیں جن کی محبت کا ذکر خود اللہ قرآن کریم میں کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ اللہ کے ہیں اور اللہ ان کا ہے۔ جو کوئی اللہ تک رسائی چاہتا ہے وہ پہلے ان اللہ والوں کے ساتھ رشتہ جوڑے، ان سے پیار کرے، ان سے جینا سیکھے، ان کے نقش قدم پر چلے، انہیں اپنا ہادی، اپنا رہنما، اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا قائد، اپنا مرشد، اپنا پیر مانے۔ یہی کتاب ہدایت قرآن کریم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔